موجود ہیں ہم اس وقت شہر جموں کے سب سے اونچے علاقے بھٹنڈی میں. آپ کہاں سے آئے ہو؟ آرس پورا. آرس پورا. مدرسے کے بجائے اسکول میں بھی داخل کرا سکتے تھے, تو مدرسے میں ہی داخل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہاں پہ کتنے بچے ہیں پٹھان کوٹ؟ پٹھان کوٹ کے یہاں 15 بچے ہیں جی. 15 بچے. تو کیا ارادہ ہے آگے چل کے کیا کرنا ہے تعلیم حاصل کر کے؟ کس کلاس میں؟ 10th میں. کس میں؟ 10th میں. ماشاءاللہ 10th پاس کر کے آئے ہو نا؟ بالکل. اسی مدرسے کے شاگرد ہیں. اچھا, آپ نے بھی یہاں سے پڑھا؟ مدرسے میں کیا تعلیم دی جاتی ہے, کیا پڑھایا جاتا ہے؟ الزام ہے کہ مدرسے میں بچوں کو کٹر پنتھی سکھائی جاتی ہے, اور فنڈ کہاں سے آتا ہے مدرسے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موجود ہیں ہم اس وقت شہر جموں کے سب سے اونچے علاقے بھٹنڈی میں. چاہے یہ اونچائی جغرافیائی لحاظ سے ہو یا پھر علم و ایجوکیشن کے اعتبار سے, بہرحال اونچائی تو ہے. سامنے آپ دیکھ رہے ہیں صفا ویلی کے بلند و بالا فلیٹ, اور اسی کے سامنے موجود یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں, یہ مرحوم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں لگایا ہوا شجر ہے, اور جموں کا سب سے بڑا دینی ادارہ ہے, اور بیتے چند سالوں میں پورے جموں و کشمیر میں علمی ترقی کے لحاظ سے سب سے نمایاں رہنے والا یہ ادارہ جامعہ مرکز المعارف ہے. چونکہ تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے اور طلباء کرام اپنی اپنی ایڈمیشن کرانے کے لیے آ رہے ہیں. کتنے نئے طلباء اس مدرسے میں آئے ہیں اور کتنے پرانے طلباء ہیں, اور ٹوٹل تعداد کتنی بنتی ہے, تمام آپ تک شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو طلباء آئے ہوئے ہیں ان سے ملاقات کر کے, ان سے گفت و شنید کر کے, بات چیت کر کے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ اپنے ماں باپ کو, اپنے وطن کو, اپنے گھر بار کو, اپنے احباب کو, اپنے پیاروں کو چھوڑ کر اتنے دور آئے ہیں, تو آخر اس کی وجہ کیا ہے, ان کے دلوں میں کیا جذبہ و شوق ہے, کیا مقصد لے کر وہ یہاں پر آئے ہیں. تمام باتیں جان کر انہی کی زبانی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ساتھ میں مدرسے کی خوبصورتی, مدرسے کی عمارتیں, اور کتنا بڑا مدرسہ ہے, تمام چیزیں آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے. نام کیا آپ کا؟ عرفان. عرفان کہاں سے آئے ہو؟ نگروٹا سے. نگروٹا سے پڑھنے کے لیے. ٹھیک, آپ کا نام؟ عثمان صدیق. عثمان قدیر صدیق. عثمان صدیق, ماشاءاللہ. آپ کہاں سے آئے ہو؟ آرس پورا. آرس پورا. مدرسے کے بجائے اسکول میں بھی داخل کرا سکتے تھے, تو مدرسے میں ہی داخل کرنے کا کیا مقصد ہے, ذرا بتائیں. اس لیے کیا کہ کچھ دین کی بھی تعلیم ہو. اچھا, ہاں, دین کی تعلیم ہو. بالکل, دین کی تعلیم چونکہ ضروری ہے, اصل تو دین ہے. دین کی تعلیم دنیا کی تعلیم حاصل کریں گے, مر گئے تو ختم. دین ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. اور ساتھ میں وہ حدیث ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد کچھ چیزیں فائدہ دیتی ہیں, جن میں سے ایک کیا ہے, نیک صالح اولاد. وہ اس کے لیے کیا کرتی ہے, ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے. بہت اچھا, جزاک اللہ خیر. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالرزاق. اچھا, عبدالرزاق بھائی, کب آئے آپ مدرسے میں؟ ہم پچھلے سال آئے تھے. داخلہ ہو گیا؟ الحمدللہ. یعنی آپ کو 1 سال ہو گیا مدرسے میں پڑھتے ہوئے. پچھلے سال کس کلاس میں تھے؟ پچھلے عربی اول میں تھے جی. تو آپ کہاں کے رہنے والے؟ پنجاب کے جی. پنجاب کے, پٹھان کوٹ. جی جی. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. تو آپ کے یہاں کا اور کون کون ہے, یہاں پہ کتنے بچے ہیں پٹھان کوٹ؟ پٹھان کوٹ کے یہاں 15 بچے ہیں جی. 15 بچے, ماشاءاللہ, کیا بات ہے. دیکھیں, یہ آؤٹ آف اسٹیٹ پنجاب سے آئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ 15 اور اسٹوڈنٹس ہیں جو پٹھان کوٹ سے ہی ہیں. تو پٹھان کوٹ سے 15 ہیں, تو پنجاب کے دیگر حصوں سے بھی ہوں گے جی. دیگر یا صرف پٹھان کوٹ کے ہی ہیں؟ صرف پٹھان کوٹ کے اس ٹائم بنیاد زیادہ جا رہی ہے. اچھا, پٹھان کوٹ کے زیادہ ہیں, باقی دوسری جگہوں کے بھی ہیں. آپ کہاں سے آئے ہو؟ ڈوڈا سے. ڈوڈا سے. اسی سال آئے ہو؟ جی. اچھا, اسی سال ہیں, ماشاءاللہ. کس کلاس میں پڑھنے کا ارادہ ہے؟ عربی اول. عربی اول میں. تو اس سے پہلے حفظ کیا ہے یا پھر اسکول پڑھ رہے تھے؟ حفظ کیا ہے. حفظ کر لیا, ماشاءاللہ, مبارک ہو, آپ حافظ بن گئے, عالم بننے کا ارادہ ہے. تو کیا ارادہ ہے آگے چل کے, کیا کرنا ہے تعلیم حاصل کر کے؟ تعلیم حاصل کر کے انشاءاللہ امت کو سدھاریں گے. کیا بات ہے, بہت خوب. ان کا جذبہ و شوق ہے کہ بھئی تعلیم حاصل کرنے کے بعد امت کو سدھاریں گے, یعنی علم کو دوسروں تک پہنچائیں گے, اور علم حاصل کرنے کا جو مقصد ہے اس میں انشاءاللہ 100% کامیاب ہوں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد طاہر. طاہر بھائی, اسی سال آئے ہو مدرسے میں؟ جی. ماشاءاللہ. تو کس کلاس میں پڑھنا ہے, حفظ کرنا ہے یا عالم بننا ہے؟ حفظ کرنا. حفظ کرنا ہے. اس سے پہلے اسکول میں پڑھ رہے تھے؟ جی. کس کلاس میں؟ 10th میں. کس میں؟ 10th میں. ماشاءاللہ, 10th پاس کر کے آئے ہو نا؟ ہاں, 10th پاس کر کے اب مدرسے میں آئے ہیں, حافظ بننے کا ارادہ ہے. یہ طاہر آپ کا بچہ ہے؟
ہمارے رشتہ دار کا. اچھا ماشاءاللہ، آپ لے کے آئے ہیں مدرسے میں داخل کرانے کے لیے، تو اور بھی بچے آئے ہیں آپ کے ساتھ یا یہی؟ کتنے بچے لے کے آئے ہیں؟ میں ہم کو 8-10 بچے لے کے آئے ہیں. ماشاءاللہ 8-10 بچے پنجاب سے؟ پنجاب. کون سی جگہ؟ پٹھان کوٹ. اچھا ماشاءاللہ، یہ بھی پٹھان کوٹ سے ہیں. 8-10 بچے نئے لے کر آئے ہیں جن کو مدرسے میں داخل کرانا ہے. تو اس مدرسے کا تعارف آپ کو کیسے ہوا؟ آپ کو کیسے پتا چلا جموں میں کوئی مدرسہ ہے وہاں پر بچوں کو لے جانا چاہیے؟ یہاں اس مدرسے سے ہمارا بہت پرانا گہرا رشتہ ہے. بہت پرانا اور گہرا رشتہ ہے اس مدرسے سے، اور خاص طور سے جہاں تک میرا اندازہ ہے حضرت مفتی فیض الوحید صاحب کے تعلق سے ہی ہوگا. بالکل. اسی مدرسے کے شاگرد ہیں. اچھا آپ نے بھی یہاں سے پڑھا ہے؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے. مدرسے کے متعلق تمام تفصیلات بتانے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ اس وقت مدرسے کے مایہ ناز استاذ حضرت مولانا جاوید صاحب قاسمی، جنہیں اس مدرسے کی خدمت کرتے ہوئے 16 سال ہو چکے ہیں. حضرت سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. کچھ سوالات ہیں مدرسے کے متعلق جن کی تفصیل ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے. ایک تو اسی مدرسے کے متعلق آپ سے جانیں گے کہ مدرسے میں کتنے بچے ہیں، مدرسے کی عمارتیں کتنی ہیں، باقی جو عمومی طور پر مدارس قائم کیے جاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مدرسے میں کیا تعلیم دی جاتی ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے. الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد. عزیزم، آپ نے یہ سوال کیا کہ مدارس اسلامیہ میں کیا تعلیم دی جاتی ہے. یہ مدارس جو آج کل چل رہے ہیں اور پوری دنیا میں، خاص کر بر صغیر ایشیا میں، زمانہ قدیم میں اس کا طریقہ کار یہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صفہ میں مدرسہ قائم کیا گیا. اصحاب صفہ اس میں پڑھا کرتے تھے. مدرسہ توکل علی اللہ پر چلایا جاتا تھا. پھر اسلامی نظام میں اسلامی حاکموں نے ان مدارس کی ذمہ داری اپنے سر لے لی. مدارس بھی وہی چلاتے تھے، ان کے خرچے کا انتظام بھی وہی کرتے تھے، اور ان کے اس مدرسین کی تنخواہ کا بھی انتظام حکام وقت کیا کرتے تھے. مدارس قائم کرنے کا مقصد تھا سر سے پاؤں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنا، اور متعلقین کو، متوسلین کو اور پوری دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے آراستہ کرنا، پیراستہ کرنا. یہی دینی تعلیم کا مقصد ہے. یعنی یہ جو مدارس ہیں یہ دور نبوی سے چل رہے ہیں، آج سے نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا آغاز کیا اور تب سے لے کر آج تک یہ چلتے جا رہے ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آج کل زمانہ جدید میں جو بچے اس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بچپن سے لے کر جوانی تک اپنا سارا وقت یہاں پر لگا دیتے ہیں، پھر ان کا فیوچر اور مستقبل کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے نکل کر وہ کیا کرتے ہیں؟ مخلوق کو خالق سے جوڑنا، وہ خالق کے حق ادا کرے، رسول اللہ کے حق ادا کرے، بندگان خدا کے حق ادا کرے، حتیٰ کہ جانوروں کے حق ادا کرے. الزام ہے کہ مدرسے میں بچوں کو کٹر پنتھی سکھائی جاتی ہے اور صرف مذہبی بنایا جاتا ہے، اور جس کے متعلق میں سوال کر رہا تھا کہ ان کا فیوچر کیا ہوتا ہے. ان کا یہی کہنا ہے، کہنے والوں کا، کہ جب یہ بچے یہاں سے نکلتے ہیں تو ان کے پاس کوئی انکم سورس نہیں ہوتا، یہ دنیاوی ترقی کے لحاظ سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور صرف مذہبی ان کو بنایا جاتا ہے، باقی کچھ نہیں سکھایا جاتا. تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے اعتراض کرنے والوں کی کہ اسلام کٹر پنتھی سکھاتا ہے، جبکہ میں نے ابھی عرض کیا اسلام ہرے درخت کے اکھاڑنے سے منع کرتا ہے، سائے دار درخت کو کاٹنے سے منع کرتا ہے، پھلدار درخت کے کاٹنے سے منع کرتا ہے. اسلام راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کا حکم دیتا ہے، اور ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ قرار دیا ہے. یہ بے بنیاد الزام ہے. جو اسلام سے ناواقف ہیں، قرآن سے ناواقف ہیں، قرآن کی تعلیم سے ناواقف ہیں، وہ چند چہروں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ جب یہ نکلتے ہیں یہ طلباء، یہ علماء، تو ان کا فیوچر کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کوئی بھی ذی روح اس دنیا میں ہے، انسان حتیٰ کہ جانور، کیڑا،
اس کی روزی کی ذمہ داری رب تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، بندگان خدا پر نہیں چھوڑی ہے۔ لہٰذا جب یہ طلباء، یہ علماء نکلتے ہیں، رب تعالیٰ ان کی روزی کا انتظام کرتا ہے۔ ہاں، یہ کہ کلیتاً یا بنیادی طور پر اسلام کسی عالم کو، کسی مفتی کو یہ منع نہیں کرتا ہے کہ آپ کوئی جاب نہ کریں، آپ کوئی تجارت نہ کریں۔ تجارت کی بھی اجازت ہے، اسلام نے اس کے اصول سکھائے ہیں۔ جاب کرنے کی اجازت ہے، اسلام نے اس کے اصول سکھائے۔ باقی تمام چیزوں پر تفصیل اور روشنی ڈالنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ اب اسی مدرسے کے متعلق تھوڑی بہت ہمیں جانکاری چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مدرسے کا ایریا کتنا ہے، کتنا رقبہ ہے، اور کتنی بلڈنگیں اور عمارتیں ہیں اس مدرسے کی؟ جہاں اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ حصہ جامع مرکز المعارف کا ہے، اس کا نام ہے دارالسنہ۔ یہاں ہماری ہائر کلاسیں چلتی ہیں، چہارم سے لے کر دورے تک۔ اور یہ میں چلتے چلتے یہ بات بتا دوں کہ جب دورے سے یہاں فارغ ہوتا ہے ایک طالب علم، تو اس کی ڈگری مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی سے بی اے کی جو ہے مانی جاتی ہے، وہ ایم اے کر سکتا ہے اس یونیورسٹی سے۔ اچھا، مطلب یہاں سے فراغت کے بعد وہ ساتھ میں بی اے کی سرٹیفکیٹ بھی لے کر جائے گا اور اس کے بعد وہ ایم اے کر سکتا ہے۔ فی الحال ابھی ایک دو یونیورسٹیز سے ایفیلیشن ملی ہے، مزید کوشش جاری ہے۔ یہ صفا ویلی کے سامنے والا حصہ ہے جہاں پر مدرسے کی ہائر کلاسیں لگتی ہیں، تو جو مدرسے کی دوسری بلڈنگ ہے دارالقرآن وغیرہ، تو اس میں کتنی عمارتیں ہیں اور کتنا حصہ ہے مدرسے کا؟ اس میں قریب 3 کنال کے آس پاس زمین ہے جو ملکیت ہے، اور یہ 19 کنال کے آس پاس ہے، یہ بھی ملکیت ہے۔ یہاں بلڈنگیں نہیں ہیں ابھی، یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں شیڈ ہیں، وہاں بلڈنگیں ہیں۔ بالکل روڈ کے پاس جو باہر سے لال پتھر لگا ہوا ہے بلڈنگ کو، اس میں سب سے نیچے ڈائننگ ہال ہے، اوپر چھوٹے بچوں کے لیے نماز پڑھنے کا اور پروگرام کا ہال ہے، اس سے اوپر ہاسٹل ہے۔ پھر بڑے گیٹ سے داخل ہوتے ہوئے جو ہمارے لیفٹ سائڈ بلڈنگ ہے وہ دارالقرآن ہے۔ دارالقرآن کا مطلب ہے وہاں حفظ اور ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے نیچے، اور اوپر والے چھت میں ہاسٹل ہے انہی بچوں کا۔ اس میں انتظام ہے باضابطہ، ساتھ میں وضو خانے ہیں، فلش ہیں، باتھ روم ہیں، سردیوں میں گرم پانی کا انتظام ہے اور گرمیوں میں ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے، فریزر بھی لگے ہیں۔ بالکل سامنے گیٹ سے داخل ہوتے ہوئے سامنے جو بلڈنگ ہے اس میں نیچے اساتذہ کے کوارٹر ہیں، اور اوپر والی بلڈنگ میں دوسرے حصے میں لائبریری ہے ہماری۔ قریب 10 لاکھ کے آس پاس کی کتابیں ہیں اس میں ابھی تک جو ہمیں ملی ہیں، اور اس سے اوپر چند کمرے ہیں تو وہ ابھی اکیڈمی کے پاس ہیں، جو میں نے ابھی عرض کیا 10+2 تک ہماری تعلیم ہے۔ اور ہماری جب گیٹ سے ہم داخل ہوں گے تو ہمارے رائٹ سائڈ جو بلڈنگ ہے وہ اکیڈمی کے پاس ہے۔ الحمدللہ 1100 بچے اس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کو ایجوکیشن نہیں ہے، بچیاں ہیں ان کو جو ہے تعلیم دینے والی خواتین ہیں، اور بچے ہیں ان کو تعلیم دینے والے ٹیچر ہیں۔ 10+2 تک ہے اور نان میڈیکل ہے۔ جی، جو اکیڈمی میں بچے پڑھنے والے ہیں ان کی کل تعداد 1100 ہے، تو جو مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ جو امسال ان کی ہماری ایڈمیشن رمضان المبارک کے 10 دن کے بعد ہوتی ہے، 950 تک پہنچ چکی ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ تو تقریباً اس سال جو نئے بچے آئے ہیں، نیو ایڈمیشنز ہوئی ہیں، تو اس میں کتنے سٹوڈنٹس نئے آئے ہیں؟ جو نئے آئے ہیں ہمارے پاس وہ 330 تک کے قریب آئے ہیں۔ لگ بھگ 350 کے قریب نئے بچے آئے ہیں۔ ہمیں آخر میں یہ بتائیے کہ مدرسہ چونکہ پورے سال چلتا ہے اور اس میں بچوں کا خرچ بھی برداشت کیا جاتا ہے، کھانے پینے کا خرچ آتا ہے، بچوں کے قیام طعام کا انتظام کیا جاتا ہے، تو اس میں مدرسے کے انکم سورس کیا ہے؟ کیا ذرائع ہیں، ذرائع آمدنی اور فنڈ کہاں سے آتا ہے مدرسے کا؟ خرچہ بہت بڑا ہے، لیکن سب جموں کشمیر ریاست کے بااثر لوگ، باحیثیت اور مالدار لوگ دیتے ہیں۔ مساجد میں اعلان کیا جاتا ہے، مساجد سے جمع کیا جاتا ہے، اور مالدار حضرات صدقہ خیرات پہنچا دیتے ہیں، اس سے مدرسہ ہمارا چلتا ہے۔ جی بالکل، عوامی چندے پر یہ مدارس چلتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس مدرسے کا کوئی سفیر بھی نہیں ہے باقاعدہ جو چندہ کرنے کے لیے گھوم پھر کر لوگوں سے چندہ جمع کرتا ہو، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، جس مدرسے میں تصحیح کے ساتھ قرآن پڑھایا جائے اس مدرسے میں کبھی جو ہے انکم کی پرابلم نہیں ہوتی ہے، کوئی سفیر نہیں ہے، ہمارا خرچہ بس چند اساتذہ
एक डेढ़ हफ्ते के लिए जाते हैं और उसके बाद बाज़ाब्ता लोग यहाँ पहुँचा के देते हैं और इस सदका और खैरात से हमारा इदारा चलता है। जी, इनकम के लिए इनका तवक्कुल और यकीन परवरदिगार पर है, जिसने बंदूक को बनाया और पैदा किया है उसी पर यकीन है कि वही खिलाने पिलाने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह कितने साल हो चुके हैं मदरसे को? मदरसे को इस वक्त 30 साल होने जा रहे हैं। 30 साल हो चुके हैं मदरसे का, और इसी तरीके से इसका इंतजाम चल रहा है, परवरदिगार चला रहा है, बच्चे आ रहे हैं और उनसे कोई फीस भी ज्यादा वसूल नहीं की जाती, बस दाखिला फीस थोड़ी बहुत होती है फॉर्मेलिटी के लिए। दाखिला फीस कितनी है और पूरे साल की फीस है कुछ बच्चों की? कोई अपनी मर्जी से जो मालदार हो, जिसके लिए ज़कात खाना जायज़ न हो, तो अपनी खुशी से देते हैं और वो माहाना करीब करीब 2000 के आसपास देते हैं, तो वो सालाना 10 महीनों की जो है 20,000 तक देते हैं। जो सब बच्चे हैं इनको तवज्जो दिलाने के लिए और वालिदैन को ये बताने के लिए कि ये तालीम भी अहम और ज़रूरी है, इनसे नए बच्चों से 5500 फीस ली जाती है शुरू में, और पुराने बच्चों से 4000 फीस ली जाती है, लेकिन वो भी इस साल से गुज़श्ता 3000 थी और 4500 थी। मतलब ये पर मंथ नहीं बल्कि साल की, ये साल की फीस है, शुरू बिल्कुल फॉर्मेलिटी के तौर पर साल की थोड़ी सी फीस ली जाती है। अच्छा हजरत, मदरसे का कोई अकाउंट नंबर वगैरह है? जी अकाउंट नंबर है जी ठीक है, मदरसे का अकाउंट है, हम इनसे लेकर आपके साथ शेयर करेंगे। आप स्क्रीन पर देखकर अगर आप भी मदरसे का ताउन करना चाहें और इस सवाब में बराबर के शरीक होना चाहें तो आप भी ताउन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, वस्सलाम।